المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر مسلمانان عالم ان کا ذوق شوق تعلق قرآن سے بڑھ جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ویسے تلاوت کر رہا ہے دن بھر، اور کوئی رات تراویح کے اندر قیام اللیل کے اندر قرآن پڑھتا جا رہا ہے. اور کئی ایسے بھی خوش نصیب ہیں اس ملک کے اندر جو روزے کی حالت میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے نکلے ہوتے ہیں، اور حالت روزہ میں 5-6 گھنٹے قرآن کا ترجمہ و تفسیر، دن کو قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، اور رات کو رب کے حضور کھڑے ہو کے کوئی قرآن سناتا ہے اور کوئی سنتا ہے. سیزن کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ؟ سیزن کا مہینہ ہے، خوب رحمتوں کا مہینہ ہے. تو اس لیے ابھی آمد ہونے والی ہے، آپ ابھی سے تیاری کر لیجئے. کیوں؟ یہ پلاننگ اللہ کو پسند ہے. ہم جو پلاننگ کرتے ہیں نا 20 سال بعد کی، 30 سال بعد کی، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے منصوبے بناتے ہیں، وہ اللہ اس کی تعریف نہیں کرتا. یہ منصوبہ کہ ابھی رمضان آیا نہیں، آپ نے تیاریاں شروع کر لی، کاروباری نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ میں رمضان المبارک میں خوب نیکیاں کماؤں گا، لوگوں کو سہولت دوں گا. اس کے برعکس نہیں کہ چھریاں تیز کر لوں گا، نہیں. یہ ساری تیاریاں اس اہتمام پہ بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں. تو تیاری کیجئے، آغاز کیجئے ابھی سے، اور دل میں اپنے کام آگے پیچھے کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں نے رمضان دن کو روزہ بھی رکھنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، نماز کی پابندی تو کسی صورت نہیں چھوڑنی، وہ تو سال 12 مہینے، لیکن اس مہینے میں اور اہتمام کرنا ہے. اور رات کو قرآن کریم سننا بھی ہے. اور سننا بھی کیسے ہے؟ اس قاری کے پیچھے نہیں ہے یہ 160 کی سپیڈ سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، شنکار نکل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. نہ اسے پتا ہے کیا پڑھ رہا ہوں، نہ پیچھے مقتدیوں کو کوئی پتا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے. بس درز درز ہوتی ہے سجدے میں، اور ڈز ڈز پھر اٹھتا ہے جی، ٹھیک ہے نا. امام اوپر سجدہ کر کے اوپر دوسری قرات شروع کر چکا ہوتا ہے، اور بوڑھے سجدہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ سپیڈ اتنی تیز ہے. نہیں نہیں بھائی، یہ اپنے آپ کو سزا دینے والی بات ہے. یہ اپنے آپ کو خواہ مخواہ پریشانی میں ڈالنا ہے. تھوڑا پڑھو، ٹھہر کے پڑھو، لطف لو، لذت لو. قرآن اللہ اپنے پاک پیغمبر سے کیا کہتے ہیں؟ میرا پاک پیغمبر یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا جا میرا پیغمبر، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، معنی اور مفہوم کو سامنے رب کی کتاب کے عجائبات میں فکر کرنے کا موقع ملتا جائے، سننے کا اور پڑھنے کا لطف اور مزہ آئے. تو میں عرض کر رہا تھا رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. نسائی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں کیا کہتے ہیں؟ او میرے ساتھیو، اتاکم رمضانو، اتاکم رمضانو شہر مبارکن، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، آ چکا ہے. وہ کیسا مہینہ ہے؟ شہر مبارکن. ہری پور والو کیسا مہینہ ہے؟ شہر مبارکن، بہت بڑا مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے. آپ کہیں گے یہ مبارک کا معنی بھی تو بتلا دیجئے، کیا معنی ہے مبارک کا؟
تو مبارک کا معنی ہے یعنی ایسا مہینہ جس میں بہت بڑی خیر رکھی ہوئی ہے، تمہاری خیر کا مہینہ ہے۔ اور خیر صرف خیر ہی نہیں، خیر کی بڑھوتری کا مہینہ، خیر بڑھتا چلا جاتا ہے اس میں۔ شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے اس مہینے میں؟ تفتح فیہ ابواب الجنت، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے، اس سے اور بڑی کیا خیر ہوگی؟ تفتح فیہ ابواب الجنت، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جنت کے دروازے کھولے کیوں جاتے ہیں؟ جانا تو جنت میں موت کے بعد ہی پڑے گا، تو اب رمضان میں کھولنے کا مطلب ذہن میں آتی ہے نا بات؟ کھول بھی دیا جائے جنت کا دروازہ تو اس مہینے میں جو زندہ ہیں تو وہ تو ادھر ہی ہیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اشارہ کہ اگر اس مہینے میں کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہوا ایمان کی حالت میں مرتا ہے تو جنت جاتا ہے۔ دوسرا مطلب کہ جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، یعنی اللہ نے اپنی رحمت کی فراوانی کر دی ہے۔ اگر کوئی جنت کا مستحق بننا چاہتا ہے تو اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اگر کوئی چاہے تو اس کے لیے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے جہنم والا بند ہو جائے گا، جنت والا کھل جائے گا اگر کوئی چاہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنت وتغلق فیہ ابواب الجحیم۔ پھر ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ اس مہینے میں کھلا دروازہ جنت کا تو وہ نہ پا سکے اور بند دروازہ اپنے لیے کھلوا لے جہنم کا۔ اللہ فرمایا وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور سرکش شیاطین اس میں جکڑے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس مہینے کا استقبال اور اہتمام انسانوں تمہیں تو کرنا ہی چاہیے، اللہ بھی کرتا ہے، فرشتوں کو بھی لگایا ہوا ہے۔ کتنا اہتمام ہے، کھولو جنت کے دروازے، بند کر دو جہنم کے دروازے، جکڑ دو شیاطین کو۔ فرمایا اور یہی وہ مہینہ ہے فیہ للہ فیہ لیلۃ، اس مہینے میں اللہ کے لیے ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، من حرم خیرہا، جو اس مہینے اس رات کی خیر سے محروم رہا، محروم کر دیا گیا، وہ بہت بڑے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ اب ذرا دوسری حدیث سنتے جائیے، مسند بزار کی اور ابن ماجہ کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ رب العالمین کے لیے عتقاء فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، کہ اس مہینے میں ہر رات ہر دن اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات
اور ہر دن اللہ جہنم سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ آزاد کرتے ہیں۔ ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان وان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابۃ، ہر مومن مسلمان کے لیے فی کل یوم و لیلۃ، رمضان کی ہر رات ہر دن میں دعوتن مستجابتن، ایک دعا قبول ہوتی ہے لازماً۔ رمضان کی ہر رات ہر دن اللہ بندے کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو جس نے پورا رمضان اپنے مالک سے اپنی آخرت کی بلائی مانگی، اپنی دنیا کی بلائی مانگی، اپنی آل اولاد کے لیے مانگی، مسلمانوں کے لیے مانگتا رہا، کیا وہ محروم ہوگا؟ ہر رات مانگی، ہر دن مانگا، پورا مہینہ ہے، سال میں ایک ہی تو مہینہ ہے، اس شان سے گزارو، اس شان سے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی میں نے رمضان گزارا ہے اور مجھ پہ جو انبار گناہوں کا بوجھ تھا وہ اللہ کے فضل سے اتر چکا ہے، آپ کو محسوس ہو، کیونکہ رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے درمیان کے عرصے کا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دعوتن مستجابتن، اور ایک ترمذی کی حدیث سن لیجئے، جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فرمایا ینادی منادن، ینادی منادن، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی والے تو اعلان کرتے ہیں چاند نظر آ گیا، ایسا ہی ہے، میڈیا والے اعلان کرتے ہیں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، لیکن اللہ کی طرف سے بھی کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، جو ہی چاند نظر آتا ہے رمضان شروع ہوتا ہے، ینادی منادن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اور کیا اعلان ہوتا ہے؟ ساری کائنات میں اعلان کرنے والا کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، او خیر کے طلبگارا پیچھے نہ رہ، اقبل آگے بڑھ۔ اللہ اکبر۔ یا باغی الخیر اقبل، او خیر کے طلبگارا اقبل، کیا کر، آگے بڑھ۔ کتنا پیارا انداز ہے، شاوا، اس سے بھی بڑھ کر اہتمام ہے، اعلان ہو رہا ہے اقبل۔ تو سچ بتاؤ خیر کے طلبگار بیٹھے ہیں سارے کہ نہیں؟ تو فرمایا یا باغی الخیر اقبل، او خیر کے طلبگار آگے بڑھ، رب نے خیر کے سمندر بہا دیے ہیں، آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، دوسرا اعلان یہ ہوتا ہے یا باغی الشر، او شر کے طلبگار، او شر چاہنے والے، او فسادیا، او گناہگارا، اقصر، رک جا۔ کیا کر؟ اب تو رک جا، رمضان آ گیا ہے، خیر والے آگے بڑھ، شر والے اقصر، اب تو کمی کر شر میں، کیا اب تو کچھ کمی کر، رک جا۔ یہ اعلان ہوتا ہے، ترمذی کی حدیث میں نے بیان کی ہے۔ اور رمضان المبارک میں کئی لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ، یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا تو کچھ خوش نصیب وہاں ہوں گے جی، تو جو وہاں ہیں اور ان کو رمضان وہاں نصیب ہے، تو ان سے ہماری بھی گزارش ہے کہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کی سخاوت یہ بھی ہے
دیکھیں سخاوت روٹی کھلانا، کھانا کھلانا، پیسے بانٹنا یہ بھی ہے، لیکن سخاوت یہ بھی ہے کہ خاص وقت آپ اٹھ کے دعا کرتے ہیں تو اس وقت صرف اپنے ہی آپ کو یاد نہ کریں، سخاوت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ اس بہترین موقع پر سب کو دعاؤں میں یاد کریں۔ تو جب اس موقع پر آپ اپنی دعاؤں میں سخاوت کریں گے تو وہ سخاوت کا بادشاہ اپنی سخاوتوں کے دروازے آپ پر کھول دے گا، کیونکہ جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ مِثْلُهَا، آمین بھی کہتا ہے فرشتہ، کہتا ہے جو تو اس کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تجھے بھی اس طرح عطا فرمائے۔ تو کنجوسی نہیں کریں، سخاوت کریں فرمایا۔ اور یہ تو ایک حدیث ہے کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے، ایک اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں، فرمایا تعدل حجتن معیہ، کہ رمضان میں عمرہ کرنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنا اعزاز اس مہینے کا ہے تو کیا ہم نے بھی کوئی تیاری کی ہے اس کے لیے؟ گندم کی کٹائی کا موسم ابھی شروع نہیں ہوتا، سارے تیار ہو جاتے ہیں تھریشر کے لیے، ٹریکٹر کی تیاریاں، دراٹیاں، پتہ نہیں کیا کیا لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ مہینہ آنے والا ہے، کٹائی ہوگی۔ ہر کام کا ایک سیزن ہے۔ مسلمانوں، تمہاری عبادتوں اور رب کے خزانے سے سمیٹنے کا یہی سیزن ہے۔ اللہ نے خاص آفر لگائی ہوئی ہے رمضان میں، تو پیچھے نہ رہیے، محروم نہ رہیے، اور اللہ محروم نہ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو یہ معمولی نہ سمجھیں، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ بولو، 5 ارکان اسلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی اس عمارت کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ کتنے ستونوں پر؟ عجیب تشبیہ ہے، یعنی اسلام کو ایک عمارت بنایا گیا اور 5 ارکان کو کیا بنایا گیا؟ ستون۔ بنی الاسلام علی 5، 5 بنیادی ستون ہیں، ارکان اسلام جنہیں کہا جاتا ہے۔ پہلا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ پہلا رکن ہے، پہلا ستون ہے۔ کیا؟ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن اور دوسرا ستون ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کیا؟ نماز۔ تو نماز کی چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ کیا ادا کرنا؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ آپ کو ایک صحیح حدیث سناؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کا ایک پنڈ بنا کے اس کے کاندھے پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ کلما رکع وسجد تساقطت عنہ الخطایا، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کی خطائیں گناہیں گرتے جاتے ہیں، گناہ جھڑتے جاتے ہیں اسے۔ تو نماز یہ رکن اسلام ہے۔ کیا ہے؟ تو جو آدمی سارا دن روزہ تو رکھے، سویا ہے، بچے ہی نمازاں جاؤں، نمازیں بیچ میں جا رہی، کوئی پتہ نہیں اس کا، تو اس کے روزے کا کیا اجر ہوگا؟ کیا فائدہ؟ پورا رکن جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے اسلام کا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے نماز چھوڑنا۔ جس طرح ہم لوگوں نے، کئی لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ جی بس کل تو انشاءاللہ سٹارٹ کر سا، کئی دو سن کل سے میں سٹارٹ، اور کئیوں کو سنا ہے جی نماز کپڑے ٹھیک نہیں ہے، یہ عذر ہے، کپڑے ٹھیک نہیں، نماز کے وقت میں اس کے باقی ساتھی اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ اس کے کیا گندے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہاں
ایک دوست بیٹھا ہے، بہرحال لطیفہ مجھے یاد آیا لیکن اس کو چھوڑتا ہوں. فرمایا کہ لوگوں کے رنگ رنگ باتیں ہیں. نماز رکن اسلام، روزہ رکن، زکوٰۃ رکن اسلام، وحج البیت، حج بیت اللہ یہ اسلام کا رکن ہے. اور پانچواں رکن وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا اسلام کا پانچواں رکن ہے. پورے اسلام کی عمارت کا پانچواں رکن نماز ہے. ایسے ہی بندہ چھوڑ دے اس کو یا معمولی سمجھے اس کو؟ کبھی نہیں. تو میں بات کر رہا تھا اور جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا، میں بخاری کے الفاظ پڑھتا ہوں حدیث پاک کے. فرمایا کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، فرمایا آپ خیر کے کاموں میں سخاوت کا اظہار کرتے. آپ کی سخاوت شروع ہو جاتی. یہ کن کی بات ہے؟ جو ہیں ہی سخیوں کے سخی ہیں. آپ کی سخاوت کے کہنے ہی کیا، اتنے سخی. لیکن جب رمضان میں آتا تو آپ کی سخاوت بڑھ جاتی. اور رمضان میں ہر رمضان ہر رات جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور قرآن کا دور کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ قرآن کا دور کرتے تھے. جبریل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی علیہ السلام انہیں قرآن سناتے. فرمایا کیا ہوتا تھا؟ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، جب جبریل کی ملاقات نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تو کان اجود بالخیر، کان اجود بالخیر من ریح المرسلہ، آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی. یہ تشبیہ حدیث کی آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہی کہ آپ کی سخاوت چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہوتی. یہ تشبیہ بڑے کمال کی ہے کہ ہوا جب چلتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی یہ سوکھا درخت ہے، یہ خشک درخت ہے، یہ ہرا درخت ہے، یہ سمندر ہے، یہ پہاڑ ہے. جب چلتی ہے تو سب پہ لگتی جاتی ہے. تو فرمایا جب رمضان میں جبریل سے ملاقات کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سب کے لیے ہوا کی طرح ہو جاتی تھی. تو میں اپنے ملک کے کاروباریوں سے، اہل خیر سے یہ درخواست کروں گا کہ اس مہینے میں آپ سخاوت کا مظاہرہ کریں. کس کا؟ یہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کو لوٹنے کا مہینہ نہیں ہے. اگر آپ نے لوٹنا ہے تو رب نے اپنے خزانوں کے دروازے کھولے ہیں، وہاں سے لوٹنا شروع کر دو. اور رب نے لوٹنے کا طریقہ بھی بتایا، آؤ لوٹو، لیتے جاؤ، میں نے کھول دیا ہے دروازہ رحمتوں کا. لیکن ہم جہاں سے لوٹنا ہے وہاں سے ہم خالی آتے ہیں اور غریبوں کی جیبوں کو لوٹتے ہیں. تو تمام حضرات اپنی تیاریوں میں لگیں، شکر کریں اللہ نے موقع دیا ہے. افطاری کریں، افطاری کروائیں. افطاری کروانے کے لیے ضروری نہیں ہے آپ بریانیاں، آپ مرغے، اور یہ اگر کسی کی طاقت نہیں ہے تو کھجور کے ایک دانے سے بھی افطاری کروا سکتا ہے. کسی کوئی راہگیر گزر رہا ہے، اگر آپ نے جو مٹھی میں چند کھجورے دانے کے رکھ کے یہ کہہ دیا اور اس نے دن بھر کا روزہ آپ کے ہاتھ سے لیے ہوئے کھجور سے افطار کر دیا تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہے. روزے کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ بندے کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور کمال کی بات ہے کہ سورۃ البقرہ میں یہ آیت اس ضمن میں ذکر کی گئی
جہاں گھر کی اصلاح کے لیے مالک کائنات نے 18 قوانین بیان کیے. کتنے قوانین؟ 18 قوانین گھر کی اصلاح کے لیے اس سورت بقرہ میں بیان کیے. ان 18 قوانین میں ایک قانون ہے الصوم لارتباط النفس، کہ گھر کی اصلاح کے لیے، ملک کی اصلاح کے لیے نظام صوم قائم کرو. یہ نفس کو باندھتا ہے. نفس کو کیسے باندھتا ہے؟ کہ جو بندہ اپنی حلال کی کمائی سے، کیسی؟ خون پسینے کی کمائی سے، اپنے ذاتی مال سے طاقت رکھتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صبح سے شام تک حلال سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے پورا مہینہ، تو وہ سال کے 11 مہینے حرام سے بھی رک سکتا ہے. یہ مشق کروائی جا رہی ہے کہ میرا بندہ تو میرے کہنے پر حلال سے اگر رک سکتا ہے تو تو حرام سے بھی رک سکتا ہے. یہ مشق کروائی جا رہی ہے. تو اگر اس مہینے میں بھی انسان، کئی دوست اپنا وقت پاس کرنے کے لیے لوڈو کھیلتے ہیں، روزہ ہے ٹائم پاس کرتے ہیں، کئی وقت پاس کرنے کے لیے تاش کھیلتے ہیں، کئی وقت روزے کا. اور اگر بھائی یہ مجبوری نہیں ہے، صبح سے شام تک صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. اس نفس کو قابو کر کے رب کا قرب حاصل کرنا ہے. کیونکہ جیسے ہی روزوں کا ذکر گزرتا ہے نا، روزے کی بات چلتے 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 ایک دم روزے دیکھے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ بندہ انسان روزوں کی گنتی پورے کرے، 30 دن یا 29 دن پورے کرے. فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو جیسے ہی روزے کی بات ختم کی فوراً ہی کہہ دیا وَإِذَا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألك عبادي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فإني قریب، تو میں کیا ہوں؟ فإني قریب. ہری پور والوں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ 14 مقامات میں قرآن کریم لوگ سوال کرتے ہیں اور اللہ قل سے جواب دیتے ہیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمایا قل جواب دیجئے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. یسألونک عن الیتامی، آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، یتیموں کی اصلاح کرنا بہتر ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذن، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرمایا کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، اس دوران عورتوں سے دور رہا کرو. فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دیجئے جو تم اپنی ضرورت سے زائد کر دو. یسألونک عن الاہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، کبھی تو گٹتا گٹتا کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، اور کبھی بڑھتا بڑھتا ہے تو گول ٹکیا بن جاتا ہے. 28 منازل طے کرتا ہے چاند، 2 دن یا 1 دن غائب رہتا ہے اور پھر اگلے مہینے کا ہلال بن کے نکلتا ہے. فرمایا یہ چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے؟ مالک کائنات نے سوال کی اصلاح فرماتے ہوئے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ چاند گھٹتا کیسے ہے، بڑھتا کیسے ہے. یہ نہ پوچھو، یہ پوچھو کہ گھٹتا بڑھتا کس لیے ہے. فرمایا یہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، حج کے مہینے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. تو 14 مقامات ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آپ جواب دیجئے. صرف ایک مقام ہے یہ والا کہ اذا
سألک عبادی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو یہ نہیں فرمایا قل بھی ہٹا کے رب نے فرمایا جب میرا پتہ پوچھتے ہو تو میں اپنا پتہ اور ایڈریس خود ہی بتا دیتا ہوں۔ قل بھی ہٹا کے فإنی قریب، پس میں کیا ہوں؟ قریب ہوں، میرا دوست۔ تو یہ آیت روزے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ آگے پھر روزے کی بات شروع ہے، بیچ میں یہ کہ رب قریب ہے، اشارہ کر دیا کہ یہ روزہ اتنا جو تمہیں رکھوایا جا رہا ہے، یہ پیٹ خالی کروایا جا رہا ہے، زبان پہ پابندی لگوائی جا رہی ہے، کانوں کو لغویات سے روکا جا رہا ہے، آپ کو متقی بنا کے رب کے قریب کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے روزے کا فلسفہ۔ آپ کو رب کے کیا کیا جا رہا ہے؟ تو جو لوگ رب کی قربتیں چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ روزوں کے مہینے سے خوب فائدہ اٹھا لیں اپنی راتوں کو۔ عرب لوگوں میں ایک کمال ہے، تقریباً عرب جو ہیں وہ راتوں کو نہیں سوتے رمضان میں، ان کی راتوں کو وہ خوب رب کی عبادتوں میں گزار کے رب کی رضائیں حاصل کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، رمضان کا استقبال کریں گے۔ یہی استقبال ہے کہ یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اگر پچھلے رمضان میں مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی، یہ رمضان انشاءاللہ کوتاہیوں سے پاک رہنا چاہیے، یہ رمضان گناہوں سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ ٹریننگ ہے، تو ٹریننگ کے دوران جو بندہ بچتا ہے اس کو ٹریننگ سال بھر فائدہ دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ یہ مہینہ تمہیں مشق کروایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت کچھ کہنے کو دل چاہ رہا تھا لیکن وقت بھی مختصر ہے، اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا دورہ تفسیر شروع ہے، ماشاءاللہ بہت سارے طلباء اور علماء آئے ہوئے ہیں۔ تو ہم جس طرح شعبان کا مہینہ گزارتے ہیں درس میں، تو رمضان کا مہینہ بھی ہم روزے کی حالت میں صبح 9 بجے بیٹھتے ہیں اور دن 3:30 4 بجے تک لگاتار درس جاری دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک موقع ہے، اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ وہاں آئیں، اور اگر نہیں تو کم از کم دعا یہ کریں کہ پورے ملک کے طول و عرض میں جہاں بھی قرآن کریم دن کے اندر روزہ رکھ کے جو علماء اور طلباء پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، اس ملک پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی خیر اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور قرآن تو خیر کا سمندر ہے۔ قرآن تو جس رات میں آیا، رات ایک ہے، اس کو اتنا معطر کر دیا کہ 1000 مہینوں سے افضل کر دیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں قرآن سے شغف پیدا ہو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔